کائنات جس ہستی کے لیے بنائی گئی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسجد نبوی کے اندر ہیں، اس مسجد کے اندر اللہ کے نبی بیٹھے ہیں۔ صحابی آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو بڑھاپے میں پایا، پھر اس کی خدمت کرتا رہا، جیسے بچپن میں وہ لقمے اٹھا کے میرے منہ میں ڈالتی تھی، اس طرح چھوٹے چھوٹے لقمے میں نے اس کے منہ میں بھی ڈالے، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کعبے کا طواف بھی کیا ہے، آج فوت ہو گئی ہے، ہر طرح کی خدمت کی ہے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا ماں کی خدمت کا حق ادا کرنے کی بات کرتے ہو، تم نے ابھی تک ماں کی مسکراہٹ کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ والدین کی خدمت کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، نہ ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں۔ اپنی اولادیں جب ہوتی ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ والدین ہمارے سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور جب چل بستے ہیں تو پیارے آقا محمد مصطفیٰ مدینے کی مسجد میں صحابہ کو جمع کر کے ایک دن کہتے ہیں صحابہ آج مجھے ابا کے ٹیلے پہ اپنی ماں کی قبر یاد آ گئی۔ حضور اپنی ماں کا تذکرہ کرتے ہوئے اتنے روتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن ایسا لگ رہا تھا مسجد نبوی کے در و دیوار بھی رو رہے ہیں۔ والدین جب چل بستے ہیں پھر بندے کو قدر ہوتی ہے کہ کتنی بڑی نعمت چل بسی ہے۔ ابھی شاہ صاحب بڑے حسین انداز میں آپ احباب کو جن کے والدین زندہ ہیں ایک فکر کی بات دے رہے تھے، ہماری جنتیں، خدا کی قسم جو والدین کی صحیح خدمت کرتا ہے زمانے میں اسے دکھ نہیں دیکھنے پڑتے، اور جو والدین کو ناراض کر دے اس دنیا میں بھی پریشانی ہے، اگلے جہان میں تو ہے ہی پریشانی۔ حضور نے فرمایا راگے مان کو رجل، وہ بندہ کہاں کروں تباہ و برباد ہو جائے، فرمایا کون؟ جس نے اپنے والدین کو ناراض کر۔ حضور نے فرمایا جنت اتنی خوشبو سے آراستہ اور پیراستہ ہے، اتنی معطر ہے کہ کل قیامت والے دن وہ 500 سال دور سفر کی مقدار پہ کوئی کھڑا ہو، جنت کی خوشبوئیں اور حلے وہاں تک آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہے، چھوٹی سی زندگی 50 سالہ 40 سالہ کتنی جی لیں گے، کتنی عیش و عشرت کریں گے، اگر والدین کو ناراض کر دیا، حضور نے فرمایا جنت تو بڑے دور کی بات ہے، ماں باپ کا نافرمان جو ہے وہ جنت کی خوشبو سے بھی کل قیامت والے دن معلوم رہے گا۔ اپنی زندگیوں میں اس جنت کو جو دنیا میں اللہ نے دیے ان کو راضی کر کے اپنی جنت کو جنت بنائے، تاکہ دنیا بھی آسان ہو جائے، کل قیامت بھی آسان ہو جائے۔ حضور نے فرمایا صحابہ آج مجھے اپنی ماں بڑی یاد آتی ہے، خوشیاں آ جائیں تو پھر تو والدین اور وہ سارے اور زیادہ یاد آتے ہیں۔ حضور رونا شروع ہو گئے، ہچکی بند ہو گئی، پھر حضور نے کہا ہے صحابہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور وہ حجرہ عائشہ سے صرف پردہ ہٹا کے اتنا کہہ دیتی ابن محمد۔ یہ آوازیں پھر کان ترس جاتے ہیں کہ کوئی بعد میں کہے او میرے بیٹے ممتاز، پھر کہنے والے نہیں ہوتے اور ہم تاخیر کر دیتے ہیں ان کی خدمت میں، بعد میں کان ترستے رہتے ہیں کوئی کہنے والا ہو او میرے لال بیٹے کیسے ہیں، کوئی انتظار کرنے والا ہو میں واپس پلٹ کے جاؤں، گھر میں میری ماں یا میرا باپ کھڑا میرا انتظار کر رہا ہوں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم سفر میں ہوتے ہیں، ہمارے والدین ہماری سفر کی خیریت کی دعائیں مانگتے ہوتے ہیں، ہم سفر میں رات کو تاخیر سے اپنے مزے سے آتے ہیں، لیکن والدین پھر بھی کھڑے ہو کے رات کی بیداری کر کے اپنے بیٹوں کی جو ہے وہ صحت و سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں پھر اثر ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور وہ حجرہ عائشہ سے پردہ ہٹا کے صرف اتنا کہہ دیتی ابنی محمد، او میرے بیٹے محمد، آپ نے لوگوں کو نماز بھی پڑھا رہا ہوتا، میں نماز چھوڑ کے جا کے ماں کے قدموں سے پڑ جاتا۔ آؤ یہ قدمیں، یہ جنت ماں کے قدموں میں جو پڑی وہ آج میسر ہے، ان کی خدمت کر لو۔ اللہ رب العزت ہمیں مجھ سمیت جن کی والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین چل بسے اس محلے سے کافی لوگ، حاجی صابر صاحب، حاجی سلیمان صاحب، مشتاق شاہ صاحب اور ابھی سید عباس شاہ صاحب اور کثیر اور لوگ بھی چل بسے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی بخش و مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العزت سید عباس شاہ صاحب ان کی قبر پر کروڑ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ماشاءاللہ